الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء عليم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا نبی اللہ صلاة وسلاما یا رحمة للعالمین اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمة للعالمین. حضرات علماء کرام، حضرت سیدی سید رضا علی رضوی کلید بردار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر مقدس، بزرگوں، عزیزو، دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ رب کریم کا کرم ہے، اس کے رسول کریم کا صدقہ ہے، اور اسپیشل بلیسنگز حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آج ہم سب اپنے امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے 69 اینول عرس سراپا قدس کے سیلیبریشن میں حاضر ہیں. بھائیوں اور بہنوں، ہم بہت کچھ سن چکے. We listened a lot of. We saw a lot of. We did a lot of. ہم نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ کیا، لیکن آج یہ عرس کا آڈینس، عرس کا حال، میرے دوستو، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. ہم لوگ ایگزام اور ایگزامینیشن سیٹ پر بیٹھے ہوئے. آج میں کبھی sometime I remember my life in 1968. Sometime I remember
my life in 1972. Sometime I remember, I note, I check my life, my activities in 1978, especially from 78 till now. I know my activities. You know, you believe that when I come to this country, to this land, to this stage, not for lecturing, not for speaking, only I have my subject, my topic in my life. This is only topic of the life, of the activities of Imam Ahmad Rada Khan Qadri rahmatullahi ta'ala alayh. عزیزوں اور دوستو، میں امام احمد رضا کا نام میں کیوں لیتا ہوں؟ Just I want to draw your attention to this fact. Why I remember always Imam Muhammad Raza, Imam Muhammad Raza. Why I celebrate always Urs Qadri Razvi. Why I announce always about the Sunni Razvi Society International. Why? آج میں کچھ عرض کروں گا. You are very respected, very learned, very beloved. You know very well me, that I am your humble servant. Not now, from 1968. اور humble servant, میرے عزیزوں میرے دوستو, this is condition of my service because my Imam Ahl Sunnah, reformer, reviver of this century, the reformer of this Sunnah of Kitab, Imam Muhammad Rada Khan Qadri rahmatullahi ta'ala alayh, he told, he wrote in his poem, he says, رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سر سگے دربار خدام معالی ہے. او رضا, you are very lucky. If you listen from Gilan or from Gilan, اگر تم گیلان سے یہ سنو کہ او امام محمد رضا کہ تو ادنا, you are humble, سگے دربار, you are humble dog of the chamber of حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمبل کہ تو ادنا سگے دربار خدام معالی ہے. You are humble dog of the chamber of حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بھائی اور بہنوں, اسپیچ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بہت کی, لیکن اب اسپیچ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اور ٹرائی ٹو اوائڈ اسپیچ. اسپیچ بہت ہو چکی. چند ضروری باتیں پیش کروں گا.
سنیے، اس ملک میں مریدوں کی کمی نہیں. There is a lot of murid in every silsila, silsile ahl sunnat wa jamaat, in every chain or link of tariqat, I have a lot of murid. یہاں بہت مرید ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، سارے بزرگاں، صابری بھی ہیں، سارے بزرگان دین کے نام لیوا اس ملک میں آباد. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سلسلے کے لوگ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، اور اس ملک میں الحمدللہ ایوری سنڈے ہیز اے لاٹ آف عرس in this city, especially in Natal, Cape and Transvaal. بہت عرس ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ عرس ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ سارے بزرگان دین، سارے بزرگان دین کا عرس میرے سر پر، ان کی جوتی، their shoe on my head. I am slave of their feet, of the shoes. میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں بہت چھوٹا سا آدمی، علماء کا خادم ہوں، پیروں کا خادم ہوں، لیکن بتانا یہ ہے کہ امام محمد رضا کا عرس ہم کیوں کرتے ہیں. بہت سے بزرگ ہیں، اور یہ مطلب نہیں کہ دوسرے بزرگوں کا عرس نہ کیا جائے، کیجئے، سب کا عرس کیجئے، لیکن it is my habit, it is our tradition to celebrate the Urs of Imam Muhammad Raza. Why I celebrate the Urs of Imam Muhammad Raza in every year in this city? ہم کیوں ہر سال اس شہر میں امام محمد رضا کا عرس کرتے ہیں؟ بس یہی ایک پوائنٹ ہے، اور آپ اسے نوٹ کیجیے. یو آر سنی بائی دی گریس آف المائٹی اللہ. یو آر ویری لکی، یو آر سنی. یو آر قادری، ویری لکی. یو آر چشتی، very lucky. You are Sabri, very lucky. Naqshbandi, Suharbardi. Also you have a lot of ulama. Many ulamas come, stay, deliver a lot of vows, speech everywhere. I believe, I know very well. لیکن میرے دوستو یہ بتائیے، جسٹ آئی پوائنٹ آؤٹ، میں یہ کوئسچن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سنی ہیں؟ ہاؤ یو آر سنی؟ یو آر قادری، ہاؤ آر یو قادری؟ یہ دیکھیے اجمیر مقدس خواجہ غریب نواز کے کلید بردار سید رضا علی رضوی یہاں موجود ہیں. How you are Chishti, Qadri, Razavi اور so and so. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا اور ہو جائے گا کہ امام محمد رضا کون ہے. میرے دوستو، امام محمد رضا he is not only a alim,
an alim. He is not only a peer, he is not only a sheikh, he is not only a reviver, he is not only a reformer. میرے عزیزوں، میرے دوستو، he is lover of holy prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. He is Imam Muhammad Raza, slave and gatekeeper of the gate of the respect of our holy prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو سنو، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ سنی ہیں اس لیے سنی ہیں، آپ قادری ہیں تو اس لیے قادری ہیں، آپ چشتی ہیں تو اس لیے چشتی اور نقشبندی اور صابری ہیں کہ 14 سینچری میں بریلی میں حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اللہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری اور 28 اکتوبر 1856 کو ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو ان کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا. امام احمد رضا نے کیا کام کیا میرے دوستو؟ انہوں نے prophethood, he saved the office of the prophethood, the respect of the prophethood. He saved the office of the sainthood. انہوں نے محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کی. ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ سنو مسلمانوں، مسلمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا نام نہیں، محمد الرسول اللہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت و عزت و عظمت کا نام ہے. If you have his love, respect, then you will be able to sincere Muslim, pious Muslim. Without his love, respect and sincerity, there is no iman, no faith, no aqidah, no Islam. میرے دوستوں، میں پھر تقریر کرنے لگا، کیا بتاؤں. میرا اپنا حال یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی دوست موجود ہیں، انہوں نے آتے ہی مجھ سے کہہ دیا مولانا انگریزی میں ایک سینٹنس بڑا اچھا ہے، اور وہ انگریزی میں صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہر چیز کے لیے، مائنڈ یور سیلف. وہ میرے عزیز بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا مائنڈ یور سیلف. میں نے تقریر آپ کے سامنے شروع کر دی. میری خود اپنی پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور اے اسپیچ، لیکن بہرحال کچھ عرض کرنا ہے. ہندوستان میں اور آج بھی یہ سچویشن پوری دنیا میں ہے. یہی وجہ ہے کہ سنو، مکہ اور مدینہ کے علماء کا، آج کے علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ زمانہ جب علماء اہل سنت کا وہاں دبدبا تھا، علماء اہل سنت سے مکہ اور مدینے کا گوشہ گوشہ آباد تھا، ترکوں کا زمانہ تھا. سنو علماء کا فیصلہ، this is decision of ulama of Makkah and Medina.
they told us, they said us. علماء مکہ اور مدینہ نے کہا کہ when we see a person, a man, جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں, they came from India, سب کانٹیننٹ from India and پاکستان تو خیر آج بن گیا. جب وہاں سے کوئی آدمی آتا ہے تو we ask him, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ who are you, تم کون ہو, from where you came, or you know امام احمد رضا, you believe امام احمد رضا, you know امام احمد رضا, you recognize امام احمد رضا. میرے دوستو, میرا امام احمد رضا وہ ہے جو شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ کا غلام ہے. ان کی عزت و عظمت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. میرے دوستو, جو لوگ امام احمد رضا کے اگینسٹ ہیں, آئی سے تھینک فار دیم, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ جتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں میرے امام کی عزت و عظمت کا شہرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا غوث الاعظم. 10 سال پہلے بھی یہاں عرس ہوتا ہوگا, میں نہیں کہتا کہ عرس نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میرے دوستو اس طرح سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا 68 سے پہلے بھی یہاں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہوگا, مگر بائی دس وے, اللہ اکبر, کہ سنی رضوی سوسائٹی آن ہز نیم, عرس قادری رضوی آن ہز نیم, سنی رضوی جمعہ ماسک on his name, Sunni Razvi Academy on his name, and especially in Mauritius, Manchester, London, Preston, everywhere you go and see the circle of Imam, circle of Ahl Sunnat wa Jamaat. This means belonging of Imam Ahmad Raza. بغیر امام احمد رضا کے میرے دوستو کوئی پیر سنی نہیں ہو سکتا, کوئی مولوی سنی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, فیضان رضا, خوشتر کا دامن. میرے دوستو, میں کنفیوز آپ کو کرنا نہیں چاہتا. آپ کس کے عرس میں آئے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں مولانا, ہو سکتا ہے کوئی, آپ نہیں کہیں گے کوئی شخص, اینی ون, مولانا وی آر ناٹ قادری رضوی. اچھا ٹھیک ہے, آپ قادری رضوی نہیں ہیں مگر آپ سنی ہیں. ہاں, یس وی آر سنی. ہاؤ وی آر سنی؟ اگر میرا امام محمد رضا نہ ہوتا تو غوث کو کہاں سے جانوں؟ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ کی چوکھٹ کا راستہ کون تمہیں دکھاتا؟ ہاں ہاں, اس میں کوئی صابر پاک کلیری تک کون پہنچاتا؟ واہ واہ, حق. فتویٰ تو یہ دیا گیا تھا کہ پیروں کے آستانے پر جانا کفر و شرک ہے. ارے دعائیں دو اور شکریہ ادا کرو امام محمد رضا کا, واہ, کہ جنہوں نے خواجہ کی چوکھٹ کی حفاظت کی, بابا فرید گنج شکر کی ولایت کی حفاظت کی, اور صابر پاک کلیری کی قطبیت کی حفاظت کی, غوث اعظم کی شہنشاہیت کی حفاظت کی. یہی وجہ ہے کہ جو سنی ہوگا, چاہے وہ قادری ہو,
चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, साबरी हो, वो इमाम अहले सुन्नत का अकीदतमंद होगा. He will be lover of इमाम मोहम्मद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह. बेशक इसमें कोई शक नहीं. मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यही वजह. अच्छा, और फिर ये तो एक बात हो गई, ठीक है, आप जानते हैं. सुनो, इस मुल्क में मौलाना मुख्तार अहमद सिद्दीकी कौन थे? He was the caliph of इमाम अहमद रजा. मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी कौन थे? He was the caliph of इमाम अहमद रजा. मौलाना गुलाम मुस्तफा, इमाम ऑफ द ग्रे स्ट्रीट, ये कौन थे? He was the मुरीद of इमाम अहमद रजा. और I am who I am. I am the slave of the dog of the gate of इमाम मोहम्मद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह. नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, फैजान रजा, खुशतर का दामन. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद. आज जो लोग यहाँ आते हैं, उलमा आते हैं, आला हजरत उनकी जबान पर होता है. क्यों? कि आला हजरत ने अकीदा दिया है, आला हजरत ने दीन दिया है, आला हजरत ने लव दिया है, आला हजरत ने रिस्पेक्ट दिया है. और आप जानते हैं कि लव में मेरे दोस्तों पार्टनरशिप नहीं होती. हाँ बेशक. Love is love. Love is unique. Love has no partnership at all. आला हजरत ने हमें बताया, तुम्हें मोहब्बत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, इसलिए उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं. तुम्हारा बाप हो, कोई भी हो, बाप हो, दादा हो, बिरादरी हो, कास्ट हो, फैमिली हो, कोई भी हो, अगर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है तो तुम्हारा है. इसी तरह से उन्होंने मेरे दोस्तों तमाम औलियाए कामिलीन की खिदमत की, तमाम औलियाए कामिलीन की इज्जत व अजमत की हिफाजत की. यही वजह है कि हर सिलसिले का आदमी इमाम अहमद रजा को अपना इमाम समझता है. फिर एक बात और मैं अर्ज करता चलूं, इमाम अहमद रजा का उर्स आप करें तो मेरे दोस्तों इस उर्स की बरकत से, by the source of this urs, by the way of this urs, you will be able at a time, आप इस उर्स की बरकत से मेरे दोस्तों आलम ये होगा कि जहां इमाम मोहम्मद रजा का उर्स होगा वहां काली काली कमली वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाएगी. क्योंकि इस सदी का सबसे बड़ा नात खां, नात रिसाइटर, नात राइटर और नात पोइट, सबसे बड़ा इस सदी का इमाम मोहम्मद रजा खां कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह. इसलिए आला हजरत ने फरमाया नहीं, वो अर्ज करते हैं कि बे इनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, बे इनके वास्ते से, बे इनके वास्ते से, विदाउट हिज हेल्प, without his wasila, if you want to get something will be impossible without his wasila. बे इनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, बे इनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे. मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते के बगैर कुछ तुमको मिल जाए हो ही नहीं सकता. अल्लाह अकबर. इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला, एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया. He went already in hell. At all in hell, जहन्नम में गया. वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ. है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की.
ارے محمد الرسول اللہ کا دادا حضرت ابراہیم، ان کو بھی ضرورت تھی محمد الرسول اللہ کی. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اب میں آپ سے عرض کروں، اب طریقت کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. طریقت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ طریقت کی میرے دوستو اسٹارٹنگ یہ ہے کہ یو بلیو، آپ یہ یقین کریں، یو نو، آپ یہ جانیں کہ دیٹ یو آر نتھنگ. وی بلیو، وی نو دیٹ وی آر نتھنگ. ہم یہ جانیں اور یقین رکھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اگر میرے دوستوں کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ آئی ایم سو اینڈ سو، وہ میرے دوستوں طریقت کے اداؤں سے واقف نہیں ہے. بالکل جی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع کی تعلیم دی، جب ہمارے آقاؤں نے تواضع کی تعلیم دی، تو جب ان لوگوں نے تواضع کی تعلیم دی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم یہ ہیں اور وہ ہیں؟ ارے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم صرف اتنے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. اللہ اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب سنیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سید صاحب تو کچھ زیادہ بتائیں گے، لیکن بہرحال مجھے ان کے والد سے یہ روایت پہنچی ہے، اس لیے مجھے زیادہ حق ہے کہ میں یہ بتاؤں. سنیے. اعلی حضرت اجمیر گئے. اعلی حضرت اجمیر گئے اور اعلی حضرت ظاہر ہے کہ اعلی حضرت میرے دوستوں صرف قادری نہیں ہے، وہ چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، صابری بھی ہیں، وہ مجمع البحرین ہیں. سارے سلاسل کی اجازت انہیں. یہ اور بات ہے کہ انہیں شغف اور محبت. آدمی میرے دوستوں ایک کا ہو کر رہتا ہے. بے شک جی. اس لیے ایک کا آدمی جو ہو جائے بس بات بن جاتی ہے. بے شک. اور آپ جانتے عشق اور محبت کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہے. بے شک. بس ایک کا ہو جاؤ بس بات ختم ہو گئی. حضور غوث العظم سے انہیں عقیدت اور عشق ہے، لیکن وہ سب کے غلام ہیں. ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت آئے اجمیر شریف. لمبی بات ہو جائے گی. اللہ اکبر. اجمیر شریف آئے تو ظاہر ہے کہ اجمیر شریف میں ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے کہ ہم حضرت مولانا سید حسین علی قادری رضوی وکیل جاورا، یہ جاورا کے سادات سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت کے موری سے اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بالکل سامنے حجرے شریف میں ان کا مزار اقدس ہے. تو حضرت صاحبزادہ سید مولانا سید حسین علی قادری رضوی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ حضرت وہاں تشریف لے آئے، حاضر ہوئے. اور وہاں طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کلید بردار اور خواجہ غریب نواز کے آستانے سے تعلق جو ہوتا ہے ان کے تھرو ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ ادب ہے. اعلیٰ حضرت پیر ہیں اور حضرت حسین علی صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرید ہیں، لیکن بہرحال حضرت وہاں تشریف لے آئے اور وہ اعلیٰ حضرت کو اپنے شیخ کو لے کر کے اور خواجہ غریب نواز کے آستانے پر گئے. اب سنیے اس صدی کا مجدد قادری غوث اعظم فنا فی الغوث خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہے. پہلے آپ نے جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھی. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور یہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہے. جب آپ نے فاتحہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد ماجد سے انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب اب آپ کا جو یہاں طریقہ ہے اس کے مطابق میری حاضری کرا دیجیے. اللہ. خود تو حاضر ہو گئے، اب آپ حاضری کرا دیجئے. وہ ظاہر لے کر گئے. یہ فقیر قادری بھی حاضر ہوا اور صاحبزادے صاحب یہاں موجود ہیں. میں بھی ان کے زیر سایہ وہاں مزار شریف پہ حاضر ہو گیا. انہوں نے میری حاضری کرا دی. ان کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کی حاضری کرا دی تھی.
اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, وہ گئے اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے آستانے پر بیٹھے رہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر چادر رکھی اور جو طریقہ ہوتا ہے محبت کا وہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ چپ کے کھڑے رہے. جب سب کچھ ہو گیا تو اخیر میں جو آپ کی زبان سے نکلا, سنو میرے دوستو, آپ سب مرید ہیں نا, سارے لوگ یہاں مرید ہیں الحمدللہ, سنو اعلیٰ حضرت کی زبان سے کیا نکلا. جب سارا یہ سلسلہ ہو گیا, حاضری بھی ہو گئی, آپ کے سر کے اوپر چادر بھی رکھ دیا گیا, تو اخیر میں آپ نے فرمایا یا غوث اعظم شیئن للہ. اللہ. آپ سارے مجاور حیران ہو گئے. اللہ اکبر, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز کا مدار ہے, ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. بگداد بلا افتاد کشتی اور مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, یا معین الدین. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے. اور یہ ایک امام احمد رضا ہے, ان کی زبان سے یا شیخ یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ باللہ. ہاں میرے عزیزوں میرے دوستو, جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے والد ماجد جو دوسرے مجاور تھے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے شیخ کو جانتے نہیں. ان کی رسائی خواجہ کی بارگاہ میں ہوئی, خواجہ غریب نواز کی زیارت سے یہ مالا مال ہوئے, اور اس وقت ان کی نظر غوث اعظم پر ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں, یقین کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرم ہے غوث اعظم کا, کیونکہ یہ ایک کے ہاتھ میں بک چکے ہیں, اور جس کے ہاتھ میں جو بکتا ہے اسی کا نام اس کی زبان پر ہوتا ہے. اللہ 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 اکبر, سبحان اللہ, سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں میرے دوستو, آہا, عشق امداد شرکت کا قائل نہیں, عشق امداد شرکت, there is no partnership, in love no partnership. عشق امداد شرکت کا قائل نہیں, یا زمانے کا بن یا محمد کا بن, یا زمانے کا بن یا محمد کا بن. اعلیٰ حضرت چونکہ غوث اعظم کے شروعی سے ہیں, وہ فرماتے ان کی زبان سے میرے دوستو, کیوں کہ غوث اعظم کا جہاں بھی وہ گئے غوث اعظم کا فیضان تھا. یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو وہ قادری ایسے ہیں کہ وہ چشتی بھی ہے, نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, اور صابری بھی ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو, جمعے کا دن, فرائیڈے 25 سفر المظفر 1340 ہجری, noon time, 56 past 1 PM. آپ سوچئے کہ 1 PM 56 past 25 سفر المظفر فرائیڈے, اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. فرمایا اوپن دی واچ, گھڑی کو کھول دو, گھڑی سامنے رکھو, پٹ واچ ان فرنٹ آف می, سامنے گھڑی رکھو, 56 past 1. اور آپ نے کہا حامد میاں پڑھو سورہ یاسین پڑھو. آپ نے کبھی ایسی موت دیکھی ہے؟ ارے بھائی, مرنا تو موت تو ایسی چیز ہے کہ موت کا نام سن کر آدمی ایک ہفتہ پہلے بے ہوش ہو جاتا ہے. بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھا موت, اللہ اکبر, مگر یہاں 156 238 پہ روح نکلنے والی, 238 پاس پہ روح نکلے گی,
اور 156 پہ ارشاد فرما رہے ہیں، حامد میاں پڑھو. وہ سبھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان ہو گئے. وہ ادھر کچھ وضو کرنے کے لیے گئے تھے تو دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم سامنے تھے. فرمایا کہ مصطفیٰ میاں اب دیر کیوں ہے، سورہ یاسین سورہ رات پڑھو. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ جس کا باپ مجدد ہو اور وہ دنیا سے جا رہا ہو تو وہ لوگ کانپ رہے تھے. ساری دنیا اہل سنت یتیم ہو رہی تھی، پریشان تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کانپتے ہوئے پڑھنا جو شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کچھ ایک آدھ لفظ کچھ نکلا نہیں، کچھ گھبراہٹ میں رہ گیا. تو اعلی حضرت نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا کہ مصطفیٰ میاں اس کو پھر پڑھو. یہ ہے میرے دوستو ہمارے مجدد کا انتقال اور وصال. سبحان اللہ. 56 پاس 1. قرآن آپ نے سنا، سورہ یاسین شریف اچھی طرح سنا. اور یہ صبح سے میرے دوست تیاری ہو رہی ہے، اور وہ تو میرے دوست زندگی بھر اسی کی تیاری کرتے رہے. ان کا تو حال یہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پوری تیاری ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. غلطی جو ہوئی تو آپ نے بتا بھی دیا کہ یہ غلطی ہے. روح میرے دوستو پہلے پاؤں سے روح نکلی اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. جتنی دعائیں ہیں کلمہ طیبہ فرمایا کہ دیکھو میرے جنازے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جمعے کی نماز پڑھی جائے، جمعے کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اور میرا جنازہ فوراً تیار کیا جائے. اور میرے جنازے میں میری تعریف کا کوئی شعر نہ پڑھا جائے، میری تعریف نہ پڑھی جائے. اگر میرے جنازے میں اگر کچھ پڑھنا ہے تو یہ پڑھو کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود. میرے دوستو یہ الگ ٹاپک ہے. آپ نے ساری وصیت اور نصیحت کی، سارے لوگ آتے رہے. ایک مسلمان ڈاکٹر سید عاشق حسین اس وقت آئے، وہ سید بھی تھے. جب کسی نے بتایا کہ سید ہیں تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کیا. آؤ میرے دوست تو ٹھیک 38 پاس 2 PM 28 اکتوبر فرائیڈے 1921 عیسوی. خدا کا شکر ہے کہ اس موقع پر میں 28 میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی عرس ہے اور 28 کو بھی خدا نے چاہا تو عرس ہوگا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو ایمان اور یقین دیتے ہوئے رخصت ہو گئے. عزیزوں اور دوستو، میں آپ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں 20 سال سے بول رہا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر بولتا رہوں گا. آپ جس زمین پر اس وقت الحمدللہ یو آر سیٹڈ آن دس لینڈ، جس زمین پر اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 1400 ہجری میں پہلا عرس ہوا اور اب 1409 میں یہ 10واں عرس ہو رہا ہے. 10 سال ہو گئے. اس 10 سال میں
بہت سے پروگرام سامنے آئے. چونکہ یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ملک ہے، نٹال کی آبادی اہل سنت و جماعت کی آبادی ہے، یہاں اہل سنت و جماعت کی میجورٹی ہے، اس لیے یہاں اولیاء کاملین کے بہت سے آستان ہیں. اللہ ان سارے آستانوں کو آباد رکھے. ہمارے امام احمد رضا نے چونکہ سارے آستانوں کی حفاظت کی، سارے سلسلے کی حفاظت کی ہے، اس لیے حضور غوث العالم کے نام پر اور امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر سنی رضوی جمعہ ماسک اور خانقاہ قادریہ رضویہ، یہ ایک خواب جی آج سے 20 سال پہلے دیکھا گیا اور خیال تھا کہ یہ جگہ یہاں پر کچھ کنسٹرکشن ہو جائے تاکہ ہم آنے والے دوستوں کو ویلکم کریں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائیں، ویک اینڈ میں بھی آئیں، جب اپنے گھروں سے آئیں تو یہاں وہ آ کر آرام کریں، یہاں اللہ اللہ کریں. یہ ایک میرا پلان تھا، لیکن ہوا یہ کہ میری رسپانسبلٹیز چونکہ پوری دنیا میں میں یہاں اسٹے نہیں کر سکا، آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. ہمارے دوستوں کا حال یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں تو ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی. واٹ آئی ڈو مولانا، پلیز ٹیل می، آسک واٹ آئی ڈو، واٹ آئی ڈو، واٹ آئی ڈو. اور جب میں چلا جاتا ہوں تو بس میرے دوست بات ختم ہو جاتی. آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آئی ریسپیکٹ یو. آپ نے بڑی امداد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ایک مدرسہ نہیں، بہت سے مدرسے آپ نے بنائے، بہت سی خانقاہیں آپ نے بنائی. اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ آئی ڈڈ ناٹ آسک یو اینی تھنگ اباؤٹ مائی سیلف، فار مائی سیلف. میں نے اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا. میں 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں، میں نے کچھ اپنے لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. یہاں ہر سال اعلان ہوتا ہے آئی ڈو دس اینڈ دیٹ، لیکن ابھی تک میرے دوست کچھ نہیں ہوا. آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دس اباؤٹ دیٹ. مجھے خود افسوس ہے، لیکن ٹائم از ٹائم میرے دوست. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں آیا تھا، اب ٹائم آ گیا ہے. پروگرام یہ ہے میرے دوستو کہ ود ان 1 ویک ہم یہاں کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک فقیر شروع کر رہا ہے. I have no money in my pocket, but Alhamdulillah I have blessing of Huzur Ghaus al-Azam. I have blessing of Imam Ahmad Raza. Materially میں جانتا ہوں کہ، اور پھر آپ بھی میرے دوستوں، میں آپ کو میٹیریل پیپل نہیں سمجھتا. آپ بھی تو الحمدللہ بزرگ ہیں، آپ بھی عقیدت مند ہیں، آپ بھی بزرگوں کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پاسٹ از پاسٹ. جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے. کیا ہوا نہیں ہوا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی میٹر، اباؤٹ دی پاسٹ. لیکن اب اگر سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل اور ہمارے سنیوں نے اگر 1 مہینے میں آئی ہیو اونلی 1 تھنگ فار کنسٹرکشن ٹو اسٹارٹ کنسٹرکشن ورک ٹو اسٹارٹ، آئی ہیو لمیٹڈ ٹائم اونلی 1 month. اگر سنیوں نے
क्योंकि मेरे दोस्तों ये मैं मेरा मकान नहीं होगा, मैं तो जाहिर है कि आप भी दुनिया से जाएंगे और मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। एक दरबार के रहने वालों, हमेशा के लिए गौसुल आजम की मेमोरी और इमाम मोहम्मद रजा की मेमोरी रह जाएगी। आने वाली नस्ल यहां याद करेगी, उलमा यहां आएंगे, पीराने तरीक़त आएंगे, मशाइख आएंगे। ये कोई मोहम्मद इब्राहिम खुश्तर के लिए नहीं है, सारे उलमा सारे मशाइख के लिए, सारे सुन्नियों के लिए। इसलिए सिर्फ 1 मंथ है। इसलिए प्लीज, ओ माय डियर ब्रदर्स sisters in Islam, faithful dear sisters, dear brothers, I draw your attention to this fact that I have only 1 month for the construction of Khanqah and mosque. क्योंकि मेरे दोस्तों हमारा एम यही है। बाकी जो दूसरे काम हैं वो फिर बाद में आप लोग कीजिएगा। आप जानते हैं कि इसके लिए, इस दुनिया में रहने के लिए फिजिकली मेरे दोस्तों पैसे की जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हमें इसके लिए ग्रांट चाहिए। आप ये ना देखिए कि कौन बोल रहा है, डोंट लुक दैट हु इज स्पीकिंग, बल्कि ये देखिए कि फॉर व्हाट स्पीकिंग, फॉर व्हाट पर्पस स्पीकिंग। ये मत देखिए कि कौन बोल रहा है, ये देखिए कि किसके लिए बोल रहा है। मैं गौसुल आजम के लिए बोल रहा हूं, इमाम मोहम्मद रजा खां कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए बोल रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि जलसों में जो अपील होता है मेरे दोस्तों, उसका रिजल्ट 0/0 होता है। जलसों में ये अपील होने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू। मुझे आप पर अल्लाह उसके रसूल के फजल करम से भरोसा है, और मैं समझता हूं कि ये मेरी अपील यूजलेस नहीं होगी। इसलिए प्लीज, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुझे इतना दीजिए और उतना दीजिए, ये आपकी मर्जी है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप जितना देंगे अल्लाह उससे ज्यादा आपको देगा। 100%, 200%, 300% अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। आप जानते हैं कि ये जो टारगेट है, ये मिलियन एंड मिलियन रैंड का है मेरे दोस्तों, ये 1000-2000 रैंड की बात नहीं। आप ये जमीन देख रहे हैं, आप अगर हम यहां कुछ न कर सके तो खुदा वो दिन न लाए कि ये जमीन मेरे दोस्तों हाथ से निकल जाएगी, और वो सारे सुन्नियों के लिए बहुत ही बदनामी और शर्म की बात होगी। इसलिए मैं लेडीज, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सबसे मैं अपील करूंगा कि आप जो भी देना चाहें दें, दिल खोल कर दें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मनी। डोंट, आप परेशान मत, डोंट वरी अबाउट द मनी। आई एम रिस्पॉन्सिबल बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आई विल सी द मनी, आई विल लुक मनी। मैं उसको खर्च करूंगा, जिस मकसद के लिए आप देंगे उसी में खर्च करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसुल आजम का गुलाम और एक कुत्ता बोल रहा है। मैं इधर उधर की बात नहीं करता। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। जिन लोगों ने स्टार्टिंग की है, यकीनन अल्लाह ताला इनको बहुत अजर देगा। आमीन। लेकिन आपको मालूम है कि ये मिलियन एंड मिलियन प्रोजेक्ट है, मिलियन एंड मिलियन प्रोजेक्ट है। और मैं मटेरियल मांगता हूं, कंक्रीट मांगता हूं, सीमेंट मांगता हूं, आयरन मांगता हूं, ताकि इसको बहुत जल्दी, विद इन 1 month, आई हैव नो टाइम,
اور میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ لوگ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور آپ انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایک پیسہ اور ایک ایک رینگ، یہ بہت کچھ اس سے کام لیا جائے گا، لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی ان مین سیکشن، ان لیڈیز سیکشن، ان بردر سیکشن، ان سسٹر سیکشن، آپ ہنسیں گے کہ صاحب یہ ایک ایک رینڈ سے کیا ہوگا؟ سنو سنو، انشاءاللہ جہاں ایک رینڈ ہے وہاں 1000 بھی ہوگا، بے شک، بے شک، جہاں 1000 ہوگا وہاں لاکھ بھی ہوگا، بے شک، جہاں لاکھ ہے وہاں ملین بھی ہوگا۔ بے شک۔ میرے دوستو، آئی بلیو، بارک اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کو، میں سمجھتا ہوں، بارک اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ زندہ دل، اور ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ابھی تو پیسہ نہیں ہے، اور ابھی آپ ویسے ہی عرس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ مائنڈ کر لیں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں کتنا حصہ لینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ مائنڈ کیا ہے، if you think, if you made any decision, please tell me, I will announce about your decision انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے پہلے بھی دین کا بہت کام کیا ہے، الحمدللہ یہاں بھی کام کیا، اپنی بستی میں بھی کام کیا، پیٹر ڈی میں بھی کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ ان لوگوں سے بڑی امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو، جو غوث العظم کے نام کے اوپر اس وقت ہے، وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ عرس میں آئے اور آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ اعلان ہوگا، لیکن ہمارے والنٹیئرز، پلیز والنٹیئرز ویک اپ، بہت سو چکے ہو، اب گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ، نکلو گھر سے، نکلو، جاؤ بازاروں میں، جاؤ گلیوں میں، جاؤ دامن پھیلا دو غوث پاک کے نام کے اوپر۔ عرس کرنے کے بعد ہمارا دوسرا کام کنسٹرکشن ورک ہے، اس کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے، ہیلپرز کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے یقین کرتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ کو دیں گے، کوئی بھی آدمی ریفیوز نہیں کرے گا، کیونکہ میں ڈربن کے مسلمانوں کو جانتا ہوں، یہ لوگ جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹا، یہ لوگ بہت فیتھ فل ہیں، بہت فیتھ فل ہیں، یہ لوگ میرے دوستو فیتھ فل مسلم ہیں، فیتھ فل سنی ہیں، اس لیے اس موقع کے اوپر لوگ کہیں گے کہ صاحب مولانا صاحب کو کیا ہو گیا ہے، ملین پروجیکٹ ہے اور یہ ایک ایک رین چندہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی میرے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کسی کے دل کو توڑ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ایک رین دے تو میں اس کو ریفیوز کر دوں۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے بازار میں ہم آ گئے جی، اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی یو کین بائی ایوری تھنگ، آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو چاہیں کریں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ دیکھیے یہ جو رقم ہے، یہ اس وقت میں خود موجود ہوں، اس رقم کو کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، الحمدللہ بائی گریس فرمائی جی اللہ، آئی ایم رسپانسبلٹی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ قوم کا وہ امانت ہوتا ہے، اور قوم کی امانت ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ میں کنکریٹ کوئی دے سکتا ہے، کوئی اینٹ دے سکتا ہے، کوئی آئرن لوہا دے سکتا ہے، یا کوئی اور سیمنٹ دے سکتا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ بہت جلد اس کام کو شروع کیا جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس وقت جاؤں گا جب یہاں کام اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے۔